18 ذی الحجہ کو اسلامی تاریخ کا ایک المناک اور دردناک واقعہ رونما ہوا، جسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی رسول تھے۔ آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ عشرہ مبشرہ کا معنی یہ ہے کہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی کہ آپ کو جنت نصیب ہوگی۔ ایک اور فضیلت جو آپ کو امتیازی حاصل تھی، وہ دنیا میں کسی اور شخص کو حاصل نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ کسی بھی پیغمبر کی 2 بیٹیوں سے نکاح نہیں ہوا، یکے بعد دیگرے۔ حضرت عثمان کو یہ شرف بھی حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کروایا۔ تو جب پھر ہم نے ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان، اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی اس کا نکاح بھی تیرے ساتھ کرتا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں تو آتا ہے لو ان لی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرا نکاح ان سے کرواتا۔ تو یہ آپس میں محبت کا ایک تعلق تھا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مکے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ طواف کر رہے ہیں۔ تو دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا اور مکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تقریباً 1400 صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور ہجرت کے بعد تقریباً 6 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ اور آپ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو صحابہ کے باہمی مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے، اور جو کفار سے یہ بات کریں کہ ہم اپنی عبادت کریں گے، طواف کریں گے اور پھر واپس لوٹ جائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے پاس گئے، کفار کے پاس، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شرائط ان کے سامنے یہ واقعہ رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی صورت میں بھی مسلمانوں کو جو ہے کعبے کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے، عبادت طواف تو بڑی بات، ہم تو مکے کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو ہاں یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ ہے آفر ہے کہ آپ چاہو، آپ ایک شریف النفس آدمی ہو اور ہم آپ کو بڑا پرانا جانتے ہیں، اگر آپ چاہو تو عبادت کر لو، آپ چاہو تو نماز پڑھ لو، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، لیکن سب کو نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میری تو عبادت ہی ادا نہیں ہو سکتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، عاشق کی عبادت کیسے ہو معشوق کے بغیر؟ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے۔ تو اور دوسری طرف بھی یہی عالم تھا کہ جب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ عثمان کے تو مزے ہو گئے کہ عثمان آج طواف بھی کر لے گا، کعبے کی زیارت بھی کر لے گا۔ تو یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر کبھی طواف نہیں کرے گا۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت عثمان کو کہا گیا کہ آپ کو عبادت کرنے کا اختیار، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تو غیر عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح پھر حضرت عثمان نے انکار کر دیا تو کفار نے جو ہے وہ حضرت عثمان کو کچھ دیر کے لیے قید کر لیا۔ اتنے میں افواہ یہ اڑی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ جب مسلمانوں کے لشکر میں یہ بات پہنچی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اور پھر ایک درخت کے نیچے جہاں پہ جس کے معاہدے کو بیت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اور جب صاحب سے بیعت لی تو اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور پھر اس کے اوپر اپنا دوسرا دایاں ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے جو میں اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتا ہوں۔ اور جب یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا اس وقت اللہ رب العزت کی یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ تحقیق راضی ہو گئے ان لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ کس بارے میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور اس سب ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ گویا کہ اللہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے مسلمانوں کو تقویت دینے کے لیے اللہ نے آیت نازل فرما دی۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت میں تھا۔ ایک اور واقعہ رونما ہوا، وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ نے مال بہت دیا تھا۔ غزوہ تبوک کا جب واقعہ پیش آیا تو اس مسلمانوں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ جانی طور پر تو ہر کوئی کوشش کر سکتا تھا، جان دینے کے لیے تو ہر کوئی، نثار کرنے کے لیے تو ہر کوئی تیار تھا، لیکن مال، پیسہ یہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تو تھا۔ آپ وسلم صحابہ کی جماعت میں گئے اور کہا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تقریباً 300 اونٹ کا انہوں نے اعلان کیا، ماں، ساز و سامان، آنے جانے کا سارے خرچے کے ساتھ۔ تو بات طے ہوگی اور پھر کچھ شرفیاں بھی دی آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ اب تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی آپ منزلت اس بات سے سمجھے کہ آپ نے فرمایا کہ اب عثمان کوئی عمل نہیں ہے جو تجھے نقصان پہنچا سکے یا تجھے جنت سے تجھے دور کر سکے۔ اب بات آتی ہے حضرت عثمان کی خلافت کی۔ خلافت کا جو دور ہے، ایک تو آپ وسلم کا دور، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور، اس کے اندر اسلام کی سرحدات پھیلی تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ایک شان، ایک امتیازی شان یہ دی تھی کہ صرف حضرت عثمان کے دور میں جو ہے وہ جو خلافت کی جغرافیائی سرحدات کا توسع ہوا وہ 22 لاکھ مربع میل تھا۔ گویا کہ 22 لاکھ پہلے سے 22 لاکھ ابھی 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سرحدات کا داروکار پھیل گیا۔ اب کفار نے جب یہ مسلمانوں کی اتنی عزتیں اور رفتیں اور عروج دیکھا، اور یہود نے دیکھا، مجوسیوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اب کم از کم ہم براہ راست مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نفاق کے ذریعے یا پیچھے سے چھپ کر وار کریں، براہ راست ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نفاق کی چادر اوڑھیں گے، گویا کہ ظاہراً اسلام کو قبول کریں گے تاکہ ہمیں مسلمان کچھ کہہ بھی نہ سکیں، اور پھر اسی طرح مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں بھی کرتے رہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو ابتدائی جو 6 سال تھے، 7 سال تھے، اس میں تو بڑی امن کے ساتھ معاملات چلتے رہے۔ لیکن جب یہ مسلمان ہوا عبداللہ بن سبا، تو یہ یہودیوں کا بڑا سرغنہ تھا۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے اس مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیا، نعرے تقسیم کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کو۔ تو حضرت عثمان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا، اور حضرت عثمان تو خلیفہ تھے اور ان کے ساتھ تو زیادہ اس نے یہ معاملہ کیا، لوگوں کو ان سے توڑنے کی کوشش کی۔ ہوا یہ کہ جب حج کا سیزن آیا اور مسلمانوں کی اکثریت حج کے لیے چلی گئی، تو انہوں نے پیچھے حملہ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھا رہے ہیں اور ان کو جمعہ پڑھانے سے روک دیا۔ یہ 1200 کا لشکر ہے، اور جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو گھر کے اندر معصور کر دیا کہ اب آپ گھر کے باہر نہیں نکل سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت آپ کو پیغام پہنچایا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، آپ حکم دیں، ان کی تو تکہ بوٹی بھی نہیں ملے گی، ان کی تو بوٹی بھی مدینے میں نہیں ملے گی، آپ حکم دیجئے، ان کا صفایا ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنی جان کی وجہ سے یہ نہیں چاہتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون خرابہ ہو، یہی ہوگا نا، زیادہ زیادہ وہ مجھے مار دیں گے۔ میں اپنی وجہ سے جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں فتنہ پھیلے، فساد پھیلے۔ تو آپ کے سامنے ایک رائے یہ رکھی گئی کہ آپ مکے میں چلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں مکے تو چلا جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں مکے گیا تو یہ فسادی مکے بھی میرے پیچھے آ جائیں گے، اور مکے میں جو ہے وہ فساد مچانے کا گناہ اور زیادہ ہے، کیوں نہ میں مدینے میں رہوں۔ تو پھر حضرت معاویہ نے جو ہے وہ پیغام بھیجا دمشق سے کہ آپ جو ہیں کے لیے میں لشکر بھیجتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بندے اپنے پاس رکھیں، میں ان سے خود نپٹ لوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر بھی بھیج دیا۔ حضرت عثمان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے اور دیگر بڑے اکابرین کے صحابہ کرام کے صاحبزادوں کو آپ کی تحفظ کے لیے مقرر فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں جائیں، اپنی نیاموں کو، اپنی تلواروں کو اپنی نیاموں میں رکھیں۔ وہ بھی واپس لوٹ گئے۔ آپ نے باقاعدہ صحابہ سے کہا کہ آپ میرے حکم عدولی نہیں کریں گے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس وجہ سے سب صحابہ رکے رہے، تقریباً 40 دن پانی کھانا بند کری رکھا۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کربلا والوں پر 3 دن پانی بند ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر 40 دن پانی بند کیا گیا۔ اور جس دن آپ کو جو ہے شہید کیا گیا، اس دن سے پہلے رات کو آپ کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نے فرمایا کہ عثمان آج تم روزہ، کل روزہ جو ہے میرے ساتھ کھولو گے۔ تو اس طرح اگلے دن آپ نے حضرت جو ہے نائلہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ لگتا ہے کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، اور ان کہا تہ بند منگوائی۔ پہلے دھوتی باندھتے تھے، پرانے دور میں دھوتی باندھنے کا رواج تھا، لیکن چونکہ ان کو پتہ تھا کہ فساد مچائیں گے، یہ نہ ہو کہ میرا ازار جو ہے یہ کھل جائے، اور وہ اس لیے کہا کہ مجھے شلوار دی جائے، شلوار پہنی، اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ کے آپ قرآن پڑھ رہی رہے تھے کہ آپ کے سر پر وار کیا، اور آپ کو جو ہے منافقین نے شہید کر دیا۔ جس شخص نے آپ کا گلہ دبایا ہوا تھا، آپ نے اس سے بھی مدافعت نہیں کی، اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے حضرت عثمان نے جو قربانی دی، وہ تاریخ اسلام میں بہت اکا دکا نظر آتی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت واقعتاً بڑی ہی تعظیم کے اور قابل احترام کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔